فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، آپ اور میں مرحومہ مغفورہ مومنہ مسلمان خاتون کے اصال ثواب کی اس بابرکت محفل کے اندر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ان کی قبر حشر کی منزلیں آسان فرمائے اور انہیں خالق کائنات جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر دعائے ابراہیمی جو آپ ہر نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں، اسی دعائے ابراہیمی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی پر چند ضروری کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور پھر وہ نبی ہیں جنہیں رب لم یزل نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور اتنے جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے جد الانبیاء، نبیوں کی جد۔ 70,000 نبی بعض روایات کے مطابق صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا فخر یہ ہے، ختمی مرتبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حضور دعا مانگ رہے ہیں، اتنے مراتب پانے کے بعد، اتنی منازل پانے کے بعد، اتنی عظمتیں پانے کے بعد، اتنی شانیں پانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ نبوت بھی ملی ہے، رسالت بھی ملی ہے، خلیل بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے نبیوں میں امامت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی امام ہوتا ہے، ایک الگ سے انہیں ایک مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے۔
آپ دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب، جعلنی، تو مجھے بنا دے۔ اے پیارے ابراہیم کیا بننا چاہتے ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب ملت ہیں، اور کیا بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا؟ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کو تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، یعنی جو نماز کے اندر فرائض و واجبات ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اور دوسرا معنی بیان کیا ہے نماز کو قائم کرنے کا کہ جو ہی انسان پر نماز فرض ہو، اس دن سے لے کر مرنے تک کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، صرف مجھے نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت، نماز کی ضرورت کتنی بڑی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نماز کو قائم کرنے کی دعا اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی ذریت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ جس نبی کی ذریت کے اندر 70,000 نبی موجود ہیں، اور خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہی ہیں مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ آپ اکثر اوقات ایسی محافل کے اندر، ایسی مجالس کے اندر، ایسے اجتماعات کے اندر والدین کی عظمت، والدین کی حقوق پر گفتگو سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر سب سے پہلے والدین کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، فرائض کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ اگر والدین کما حقہ شریعت کے مطابق اپنے فرائض ادا کر دیں تو یہ بات دور نہیں لے جاتی، اس میں بعید نہیں ہے کہ اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ بنیادی طور پر بچپن میں ہم اپنی اولاد کی تربیت، شریعت کے احکام، خدا اور رسول کی رضا اور مصطفیٰ کریم نے جیسے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، اس انداز میں ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے، اس لیے بڑھاپے میں ہماری اولاد اپنے فرائض اور ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ لوگ؟ فرمایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ پھر فرمایا ربنا اغفر لی، جب نماز کو قائم کرنے کی دعا مانگ لی، فرمایا ربنا اغفر لی، اب میری بخشش فرما۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا، انبیاء کرام
کہ تصدق اور وسیلے سے امتوں کی بخشش ہوگی۔ کیا میں نے کہا؟ نبیوں کے وسیلے سے امتوں کی بخشش ہوگی۔ اور ہم اپنی بخشش سے کتنے غافل ہیں، ہم آخرت سے کتنے غافل ہیں۔ دعائے ابراہیمی ہمیں فکر آخرت بھی دے رہی ہے اور ہر وقت رب سے طلب بخشش کی ہمیں رہنمائی بھی کر رہی ہے اور ترغیب بھی دلا رہی ہے۔ نبی ہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، اور کہہ رہے ربنا اغفر لی، مولا میری مغفرت فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی کتنی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے کتنی تگ و دو کرنا چاہیے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، 2 دن کی زندگی ہے۔ پانی کے بلبلے کی بھی کوئی مدت ہے، اس کی بھی کوئی عمر ہے۔ اگر کسی کی عمر طے نہیں ہے تو وہ تیری اور میری عمر طے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ آنے کے ذرائع موجود ہیں، آنے کی عمر موجود ہے، آنے کے وقت موجود ہیں کہ بچہ جوان ہو کے نہیں آتا، وہ بچپن میں آتا ہے، پھر لڑکپن میں جاتا ہے، پھر شباب میں جاتا ہے، پھر شباب سے پھر ضعف ضعیفی کے اندر جاتا ہے۔ یہ آنے کا وقت ہے، جانے کا وقت نہیں۔ وہ چاہے تو جو اس نے سانسیں دی ہیں ماں کے پیٹ سے ہی واپس لے لے، اور چاہے تو وہ 100 سال کی زندگی عطا کر کے مرنے والا بوڑھا مرنے کی دعا کرتا رہے، وہ موت نہ دے، تڑپا تڑپا کے مارے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مولا میری مغفرت بھی کر دے اور میرے والدین کی مغفرت۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اب والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ میری مغفرت بھی کر دے اور میرے والدین کی مغفرت بھی کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور قیامت تک آنے والے مومن جب یوم حساب کو آئیں تو اے خالق کائنات سب پر اپنا کرم اور سب پر اپنی مہربانی فرما دے۔ نبی کی دعا نے ایک اور ادب بھی سکھایا ہے، ایک اور ادب بھی سکھایا ہے۔ دعا بھی مانگو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگو، خیر بھی مانگو تو صرف اپنے لیے خیر نہیں مانگو، صرف اپنے لیے خیر نہیں مانگو۔ جب اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے دعا مانگو تو اپنی اس خیر اور دعا کے اندر مومنین مسلمان بہن بھائیوں کو شامل کرو۔ علماء نے باقاعدہ اس مقام پر لکھا ہے، تبصرہ کیا ہے، کلام کیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم اپنے ساتھ مومنین کے لیے کوئی بھی دعا مانگو گے، ممکن ہے جو چیز تم رب سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے مقدر میں ہی نہ ہو۔ غور کے ساتھ سنیے گا، ممکن ہے جو تم اپنے خالق سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں ہی نہ ہو، تمہارے مقدر میں ہی نہ ہو۔ تو بے کا ایک اصول ہے، بے سمجھتے ہیں آپ؟ خرید و فروخت۔ بے کا اصول ہے جو چیز اکٹھی بیچی جائے، ایک ہی مشت میں، ایک ہی ڈبے میں، ایک ہی گٹو میں، ایک ہی بوری میں اکٹھی بیچی جائے تو بیچنے والا اکٹھے ہی پیسے مانگتا ہے اور لینے والا اس پوری بوری کی قیمت دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ پورے گٹو کی، پورے ڈبے کی وہ قیمت دیتا ہے۔ لینے والا لے لے اور اس کو کھولے، اس میں سے جو ناقص ہے اس کو الگ کر دے، جو اچھی ہے کامل ہے اس کو الگ کر دے۔ اب کہے کہ میں نے کامل کے پیسے دینے ہیں، ناقص میں نے واپس کرنی ہے، تو آپ تو تاجر لوگ ہیں، اصول کیا ہے؟ دینے والا کہے گا بھائی رکھنی ہے تو ساری رکھ، واپس کرنی ہے تو، یہی اصول ہے نا بائے کا۔ جب اکٹھا سودا ہو، جی گم سودا ہو، اکٹھا سودا، لینی ہے تو ساری لے، واپس کرنی ہے تو
ساری واپس کر۔ علماء نے یہاں پر جو گفتگو کی ہے، فرمایا جب تم اپنی دعاؤں میں مومنین کو شامل کرو گے، ممکن ہے تمہاری اندر کوئی ایسی کمی ہو اور تم خدا کی ناراضگی کا سبب بنے ہوئے ہو، تمہارا مالک تم پر ناراض ہو، اور جب تم باقی مومنین کے لیے دعا مانگو گے، ان مومنین کے اندر کچھ مومن متقی ایسے بھی ہوں گے جن پر اللہ بہت مہربان ہوگا، جب تم ان کا نام لوگے، جہاں خدا ان پر کرم کرے گا تمہارے جیسے گنہگاروں پر بھی اللہ کرم فرما دے۔ منہ کھول کے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ وہ بات کی سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ اور یہی فلسفہ نماز کے اندر بھی ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، یہی فلسفہ نماز کے اندر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں آ جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے، میرے ساتھ بولے نا، ہم تیری عبادت کرتے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی پڑھتے ہیں نا ہم، جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، ایاک نعبد و نستعین جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع ہوں اور کلام کرنے والے ہوں، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ علماء نے یہاں پر بھی کلام کیا اور بحث کی ہے۔ وہ کیا کلام کیا، کیا بحث کی؟ فرمایا جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو پھر تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ بھی ہو، دو آپ ہو جماعتی اور ایک امام ہے، آپ تین ہیں، جمع ہیں۔ 10 آپ نمازی ہیں مقتدی، ایک آپ کا امام ہے، پھر تو آپ جمع ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کیوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بات تو سمجھو نا، پھر کیوں کہتے ہو؟ جب تم اکٹھے ہو پھر تو کہو۔ فرمایا جمع کا صیغہ دو ہی وجہ سے بیان کیا جا سکتا ہے، یا تو آپ جمع ہوں اور یا جمع کا صیغہ تکبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ تکبر کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنی شان کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم یہ ہوتے ہیں۔ جمع کا صیغہ دو ہی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، یا تو آپ جمع ہوں یا آپ تکبر کر رہے ہیں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ وتر پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، جمع تو آپ ہیں نہیں، تو پھر آپ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا تکبر کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں تو تکبر کرنے والا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ اس کو دھتکار کے نکال دیتا ہے۔ تو پھر آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شارحین، محدثین اور قرآن مجید فرقان حمید کی شرح کرنے والے اور تشریح کرنے والے شیوخ القرآن لکھتے ہیں، یہاں جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اپنی عبادت اور اپنے سجدوں کو انبیاء کے سجدوں کے ساتھ ملاتے ہیں، صلحاء کے سجدوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بیع کا اصول ہے کہ جب ہمارے ناقص سجدے ان کے کامل سجدوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جہاں ان کے کامل قبول ہوں گے وہاں ہمارے ناقص بھی قبول ہو جائیں گے۔ ہاں پھر ادھر ہی آئیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا ہر وقت تم مومن مسلمانوں کے لیے، صاحبان تقوی، صاحبان کامل ایمان کے لیے اپنی دعائیں مانگتے رہو، تاکہ جہاں اللہ ان پہ کرم کرے گا تمہارے جیسے ناقص انسانوں پر بھی اللہ کرم فرما دے۔ اس کی تیسری مثال دیتے ہیں، سن لیں، میری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، اس کی تیسری مثال دیتے ہیں، سنیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ ایسی گفتگو کبھی کبھی کرنے کو دل چاہتا ہے تو پھر ہم کر دیتے ہیں۔ تیسری مثال دیتے ہیں یہاں پر علماء کرام اس دعائے ابراہیمی پر۔ آپ کی توجہ کہاں چلی گئی؟
تیسری مثال دیتے ہیں دعائے ابراہیمی پر علماء کرام۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کبھی آپ نے درود شریف کے ترجمے پر بھی غور کیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، درود ابراہیمی پڑھیں، جو بھی درود پاک پڑھیں، ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر تو رحمت نازل فرما، مہربانیاں نازل فرما، جس طرح ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر تو نے برکتیں، رحمتیں اور عزتیں عطا فرمائیں۔ درود پاک کا یہی ترجمہ بنتا ہے، یہی بنتا ہے نا ترجمہ۔ اب توجہ کریں، میں آپ کو تیسری دلیل دے رہا ہوں اور تیسری بات سمجھا رہا ہوں کہ جب اپنے لیے دعا مانگیں تو مومنین کے لیے اگر آپ نے نہیں مانگی تو پھر قبول نہیں ہوتی، اور اگر ہم ناقص بھی ہیں اپنے ساتھ مومنین کے لیے مانگی ہے تو جن کے لیے مانگ رہے ہیں ان میں کوئی تو ایسا ہوگا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اس پر تو خدا پہلے ہی کرم کر رہا ہوگا، تو اس پر کیے جانے والے کرم کے صدقے اللہ تجھ پر اور مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ درود پاک اب جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح برکتیں اور رحمتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر برکتیں اور نازل فرمائی تو نے۔ تو رب پھر کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرے بندے اگر یہ تو مجھے نہ بھی کہتا، توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، بھلا میرا جملہ توجہ سے سنیں، اے میرے بندے اگر تو یہ نہ بھی کہتا میں اپنے محبوب پر تو رحمتیں پہلے ہی کر رہا، برکتیں پہلے ہی نازل کر رہا، یہی ہے نا؟ تو نہ ہی کہتا تو میں تو پہلے ہی برکتیں اور رحمتیں نازل کر رہا ہوں، تیرے کہنے سے زیادہ نہیں ہو جانی اور تیرے نہ کہنے سے تھوڑی نہیں ہو جانی، میں تو پہلے ہی برکتیں محبوب پہ نازل کر رہا ہوں۔ فرمایا تو پھر میرا کہنا کہاں گیا؟ آئے ہائے، یہی تو بات ہے۔ اگر یہی بات ہم درود میں سمجھ جائیں تو پھر زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو ہماری زبان درود پڑھتی پڑھتی رکے۔ اب آواز قدرت آتی ہے مگر وہ سنائی کسی کسی کو دیتی ہے۔ آواز قدرت آتی ہے میں تو پہلے ہی اپنے محبوب پر رحمت نازل کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، ایک ہی کام ہے محبوب پہ رحمت نازل کرنے کا، اب تو نے کہہ دیا ان پر تو پہلے کر رہا ہوں، کہا تو نے محبوب کے لیے، ہم وہ رحمت الٹا کے تجھ پہ کرتے ہیں۔ میں بات سمجھا نہیں سکا شاید، تو نے کہا محبوب پہ کرو، ان پر تو پہلے کر رہے ہیں، وہی تجھ پہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں اس کی بھی دلیل لے لے، مسلم اور بخاری شریف کے اندر ہے، میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اس نے کوئی کہا ہے کہ میرے گناہ معاف کر؟ پورے درود کا ترجمہ پڑھ لیں، کہا ہے کوئی؟ جی قاری ریاض صاحب کہا ہے؟ کوئی بندہ کہہ دے درود پاک کے ترجمے کے اندر ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے؟ اس نے تو کہا ہی نہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اس کو سمجھ نہیں آئی بھی یہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے، پھر مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے محبوب پر تو پہلے ہی رحمتوں کی برسات ہے، اب تو نے چونکہ میرے محبوب کا نام لے لیا، یہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ تیرے 10 گناہ معاف، تیرے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں اور تیرے 10 درجے
میں نے تمہیں جو ایمان کے لحاظ سے ادنا درجہ دیا ہے اس کے اندر ایمان کے لحاظ سے 10 درجے تیرے میں نے بلند کر دیے، کیونکہ تو نے مجھے کہا اپنے محبوب پہ رحمت کر، اپنے محبوب کی آل پہ رحمت کر۔ اب پھر آئیے ادھر ہی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر ادھر آئیے، مومنین، حضور مومن ہے نا؟ اونچا تو بولے نا، مومن ہے نا؟ سیدہ زہرا ہے نا؟ مومنوں کے سردار ہیں، حسن و حسین، سیدہ زینب بطول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہا کہ قیامت تک آنے والے مومنین پر کرم کر اور قیامت کے دن تمام مومنین پر تو اپنی بخشش اور رحمت نچھاور کر دینا، ادھر سے آواز آتی ہے اے گنہگار، اے سیاہکار، اے بدکار، تجھ پر تو میں نے کچھ اور معاملہ کرنا تھا، اب تو نے میرے مومن بندوں کے لیے مجھ سے بخشش مانگی، جہاں انہیں عطا کروں گا وہاں تجھے بھی عطا فرما دوں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اس پر پھر ایک اور دلیل لے لیں۔ پھر اچھے بندے ہو، پنجابی چنگے بندے صرف اپنے ڈیڈ تے ہاتھ نہیں پھیر دے، یہ تو ضرب المثل ہے نا دنیا کی، چنگے بندے اپنے ڈیڈ تے ہاتھ نہیں پھیر دے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر چنگا بندہ کون ہے، اچھا بندہ کون ہے، وہ بھی ذرا پوچھ لو۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے آقا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بندوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، جلدی سے سن لیں، میری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جو کسی کے کنبے کے ساتھ پیار کرتا ہے، کنبے والا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو جو میرے کنبے سے پیار کرے گا میں بھی اس کے ساتھ پیار کروں گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اللہ تو کنبوں سے پاک ہے، کنبہ خاندان فیملی، اللہ کا تو کنبہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا تو کوئی کنبہ نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی کنبہ نہیں ہے۔ فرمایا یہاں کنبہ سے مراد بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، بیوی اور ماں باپ نہیں ہے، تو آقا کون سی چیز مراد ہے؟ فرمایا یہاں رب کنبہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے، جو میری مخلوق پہ کرم کرے گا میں اس کے ساتھ کرم کروں۔ وہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر وہ بنی اسرائیل کی فحاشہ عورت جو ناچنے کے لیے جا رہی تھی اور اپنی گنہگاری اور بدکاری کے اڈے پہ جا رہی تھی، جنگل بیاباں کے اندر کتیا کا بچہ پیاسا نظر آیا جو چیخو پکار کر رہا تھا، اس نے دیکھا کنواں ہے، کنویں تک نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، دوپٹہ لیا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کو لمبا کیا، کنویں تک پہنچا، اس کے ساتھ جتنا سارا پانی لگا وہ پانی کو نچوڑتی اور کتیا کے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیتی، کتیا کے بچے کے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ بات نبی کی امت کی کسی خاتون کی نہیں، بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ہے، اور میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا اپنے صحابہ کو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بتا اپنی اس امت کو رہے، مقصد کیا ہے؟ سمجھدار بن جاؤ، خدا کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، خدا کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اور مخلوق میں پھر انسان بڑے پیارے ہیں۔ ظلم کرتے رہو پھر اللہ تمہاری رسی ایسے کھینچے گا کہ تم تڑپو گے، تمہارے منہ میں کوئی پانی بھی نہیں ڈالے گا، ٹھڈے مار کے گزر جائیں گے لوگ۔ پانی اس کتیا کے بچے کے حلق سے نیچے گیا تو کوئی دعا تو کتیا کے بچے نے بھی کی ہوگی نا، جانور دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی دعا تو کتیا کے بچے نے بھی کی ہوگی نا، پتہ نہیں اس نے کیا دعا کی ہوگی۔
ہیں، اس کا سینہ بھی تو ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ کتیا کے بچے کا سینہ ٹھنڈا ہو تو پھر اتنا کچھ بن جاتا ہے۔ انسان کے بچے کا سینہ ٹھنڈا انسان کا بچہ کرے تو وہ خدا کتنا کرم کرتا ہے۔ اس نے بس ادھر دیکھا، کس نے؟ کتیا کے بچے نے۔ یہ کو عالم نہیں تھا، یہ کتیا کا بچہ تھا۔ یہ کو مفسر نہیں تھا، یہ کتیا کا بچہ تھا۔ یہ کو بڑا پیر نہیں تھا، یہ کتیا کا بچہ تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں آج اس عورت کے سارے کالے کرتوتوں پر میری معافی کا قلم پھیر دو، اور میں خود گواہ ہوتا ہوں جب میں مرے گی میں اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ پھر ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے نا۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے بڑے لوگوں کا بھلا کر کے جانا چاہیے۔ جس بندہ انسانوں کا بھلا نہیں کرتا اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ایک گٹھڑی میں باندھ کر بروز معاشر اللہ منہ پہ مار دیں۔ بچیں اس دن سے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ میرے چند کلمات اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔